بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی منزلیں تقوی کے ذریعے طے ہوں گی اور دنیا کی منزلیں بھی تقوی کے سبب طے ہوں گی۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کر لیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا۔ دنیا میں عزت تقوی کے ذریعے ملتی ہے۔ آپ کہیں گے کوئی یہاں کی بات بھی ہو، چلو دنیا کی بات کہ دنیا میں بھی عزت تقوی کے ذریعے ملتی ہے۔ سورہ یوسف جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، خاص طور پر بڑا سبق ملتا ہے اس صورت میں، اس لیے اس کو اتنا اہم بتایا، گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ دو جماعتوں کا تذکرہ کرتا ہے، ایک جماعت یوسف کے بھائیوں کی اور ایک جماعت یوسف علیہ السلام کی۔ جی ہاں، کئی بندے اکیلے ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات میں ادارہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں لیکن جماعت سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ دلیل قرآن کریم سے رب کائنات فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص امت ہوتا ہے، تو ایک جماعت یوسف علیہ السلام کی اور دوسرے اس کے بھائیوں کی۔ بھائیوں پر امتحان آیا، وہ کہنے لگے ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا، ہم یہ گناہ کر گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ چنانچہ وہ یہ گناہ کر گزرے۔ یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ایسے امتحان سے بھی بچ گئے، حتیٰ کہ گواہیاں دے دیں عورت نے اور کہنا پڑا مالک کو، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے یوسف، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منصب اعلیٰ پر فائز کر دو۔ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی، وہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھال سکتے تھے، حکومت چلا کر دکھائی، قحط پڑ جاتا ہے، بھائیوں کی جماعت ساری کی ساری قحط کا شکار ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام اس قحط میں بھی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نچوڑ نکالتا ہے، قرآن پاک میں منظر بیان فرماتا ہے، اور عجیب ہے وہ منظر۔ یوسف کے بھائی آ رہے ہیں غلہ مانگنے کے لیے، پیسے پورے نہیں ہیں، غلہ پورے مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیسے تو پورے نہیں، آپ کوئی صدقات خیرات کر دیں، آپ کوئی صدقہ و خیرات کر دیں۔ یہ بھی نبی کے بیٹے، وہ بھی نبی کے بیٹے، یہ امتحان میں ناکام، وہ امتحان میں کامیاب، یہ تخت پر ہیں اور وہ فرش پر ہیں۔ قرآن نقشہ بیان فرماتا ہے، قربان جائیں کیا کتاب ہے۔ فرمایا قالو، وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بحال کر دیا ہے، اور ہم پیسے بھی اتنے نہیں لائے جو پورے نہیں، ہمیں اور ہمارے پاس پیسے بھی اتنے ہیں جو پورے نہیں، ہمیں وزن پورا دے دو، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حالت ہو گئی ہے تو پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وھذا اخی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہو من یتق ویصبر، جو متقی ہوتا ہے اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
لہٰذا ہر دور میں اور ہر زمانے میں جو یوسف جو یوسف صفت بنے گا، اللہ تعالیٰ فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ دیکھنا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تقوی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے۔ پہلے علماء تقوی کی وجہ سے اللہ کا قرب پا گئے، آج تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی عزت گنوا بیٹھے۔ کیا بات ہے کہ وہ لوگ جو درس نظامی پڑھ کر پہلے دور کے علماء، اعلی حضرت، ان سے پہلے کی عظیم ہستیاں، وہ درس نظامی پڑھ کر کتنی عزت حاصل کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرق درمیان میں تقوی کا تھا، کہ وہ اتنی بڑی ہستیاں بن گئے اور آج ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اپنی عزت بھی گنوا بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کتابیں پڑھی تھیں، لیکن انہیں ان کتابوں سے تقوی کے سبب ہیرے اور موتی ملے تھے۔ ہم بھی وہی کتابیں پڑھتے ہیں، مگر پڑھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ عمل بعد میں اکٹھا کریں گے۔ آج ہم بے احتیاطی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ علماء جو حلال مال سے پیٹ نہیں بھرتے تھے، آج ان کی اولادیں حرام مال سے اپنے پیٹوں کو بھر رہی ہیں۔ وہ لوگ جو ساری رات جاگ کر مصلے پر گزار دیتے تھے، آج ان کی اولادیں نرم بستروں پر شب باشی کی عادی ہو چکی ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ اپنی راتیں گزار رہے ہیں۔ یہ علم بڑی نازک چیز ہے۔ افسوس ہے اس پر جس کی زبان تو عالم ہو لیکن دل جاہل ہو۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں، میں نے لوہے اور پتھر کو اٹھایا لیکن دین سے زیادہ وزنی چیز کو نہیں دیکھا۔ میں نے شب زفاف کی لذت کو پایا، مگر اللہ کے ذکر سے بہتر کسی چیز کو نہیں پایا۔ آج ہمارے لباس موم سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں، ہماری زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہیں، مگر ہمارے دل بھیڑیے کے دل سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ ہم اپنے دلوں پر محنت نہیں کرتے۔ یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ التقوی ہاہنا، اشارہ الی الصدر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی تو یہاں ہوتا ہے، لہٰذا اس دل کو بدلنا پڑے گا، پھر اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ آج ہم نے دل کو صنم خانہ بنا لیا، بت خانہ بنا لیا، بلکہ سچ کہوں کہ دل کو گند خانہ بنا لیا ہے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ دل میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے دل میں لڑکی کی مورتی رکھی ہوئی ہے، کسی نے مال پیسے کی مورتی رکھی ہوئی ہے، کسی نے عہدے کی رکھ لی۔ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو جس دل میں غیر کی تصویر ہوگی اس دل میں اللہ کی تجلیات کیسے آ سکتی ہیں؟ اس دل کو سنوارنا پڑے گا، اسے بنانا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی، تب تقوی دل میں آئے گا۔ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالی ہم پڑھتے جائیں گے اور عمل کرتے جائیں گے، اپنی ذات کو مقدم رکھیں۔ اوسی نفسی اولم و ایاک بعدہ، اپنے آپ کو مقدم رکھیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ تقوی زندگیوں میں نہیں ہے۔ باتیں کرتے ہیں، لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ بات نہیں سنتے۔ میرے دوستو، اس زبان سے نکلی ہوئی بات جب اپنے کان نہیں سنتے جو اتنے قریب ہیں، پھر وہ کان کہاں سنیں گے جو اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جو بولیں ہمارے اپنے کان بھی سنیں، ہمارا اپنا دماغ بھی سوچے، ہمارا اپنا دل بھی اس پر عمل کرے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے بولتے ہیں، ہم اپنی نیت بھی کریں گے کہ ہم یہ قرآن و حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے اور عمل کریں گے۔ پیارے بھائیوں، دلوں کو سنوارنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تقوی ان چہروں پر یوں چمکتا ہے جو چہرے دل کے پاک ہوں، ان کی خلوتوں کی عبادت ان کے چہروں پر نور بنا کے سجا دی جاتی ہے۔ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کے بارے میں مشہور بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ کبھی آپ خاردار راستے سے گزرے ہیں جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوں، ایسے راستے سے کبھی آپ گزرے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی حضرت گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر
بچ بچا کر گزرتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا یہ تقوی ہے کہ اے انسان تو اپنے دامن کو یوں بچا کہ زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے لیے زاد راہ بھی جمع کر لو، اور فرمایا بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر جہاں میاں بیوی کا تذکرہ آیا وہاں تقوی تقوی تقوی، سورہ نساء پڑھ کر دیکھ لیں، ہر چند آیات کے بعد تقوی تقوی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تقوی نہ ہو ازدواجی زندگی صحیح نہیں گزر سکتی۔ اسی لیے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرنا اور جان لینا کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ تقوی کسی ایک چھوٹے سے حصے کا نام نہیں ہے، تقوی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو سر سے بالوں تک، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک لاگو ہوتا ہے، اس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم سے پوچھیں، قرآن سمجھاتا ہے کہ تقوی کیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھائے کہ تقوی کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، آخر تک رب تعالیٰ نے فرمایا، اور آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون، ان ساری باتوں پر عمل کرنے والے اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، واولئک ھم المتقون، اور یہ ہیں متقی لوگ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھ لو کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ میری ذات سے ڈرنے والا ہو، وہ میرے نزدیک عزت والا ہے۔ اگر کوئی دنیا اور آخرت کے اندر عزت چاہتا ہے تو عزت صرف اور صرف تقوی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔